داتا حضور کی شان تو سبحان اللہ، آپ نے تو یہ غلط نظریات ہم سے ختم کروائے تھے، ہم پھر ان کو مان کے بیٹھ گئے۔ جب داتا حضور شہر لاہور میں آئے، جب آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی، آپ کے جو شیخ تھے، جو آپ کے پیر تھے، آپ کے مرشد تھے ابو الفضل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حکم دیا کہ علی بن عثمان آپ کا یہ نام ہے، اور داتا صاحب آپ کا مشہور زمانہ جو آپ کا لقب ہے، آپ کو بھیجا کہ آپ شہر لاہور میں جائیں، وہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ تو پھر آپ نے بولا کہ حضور وہاں پر تو میرا بھائی ہے حسن زنجانی، وہ پہلے وہاں پر موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری کیا ضرورت ہے؟ تو پھر آپ کے جو مرشد تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو حکم ملا ہے، آپ نے تعمیل کرنی ہے۔ تو جب اگلے دن آپ شہر لاہور میں پہنچے، صبح کا وقت تھا، کیا دیکھا کہ ایک جنازہ اٹھا ہوا ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے، جمع غفیر ہے۔ تو داتا حضور نے پوچھا بھلا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جنازہ ہے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کا اب یہاں سے وقت وصال آ گیا اور میری یہاں پر ڈیوٹی لگنی ہے اب۔ تو اولیاء کرام کو تعلیمات امت کے لیے ہر ایک علاقے میں مامور کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ شہر لاہور پہلے جو تھا وہ 12 دروازوں میں تھا، اس سے باہر نہیں تھا، اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اس وقت شہر لاہور صرف 12 دروازوں کے اندر ہوا کرتا تھا بس۔ تو آپ نے لاہور سے باہر بیابان جگہ جہاں پر آج آپ کا مزار شریف ہے، ادھر آپ نے ڈیرا لگایا، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو ایک مائی صاحبہ گزری، دودھ لیا ہوا ہے، یہ وہاں سے چلا تھا یہ سسٹم، دودھ لیا ہوا ہے گڑوی میں اور لے کے جا رہی ہیں۔ تو داتا حضور نے ذکر کو روک کر اس بڑھیا کو روکا اور کہا کہ اللہ کی نیک بندی کچھ دودھ بیچو گی، مجھے ضرورت ہے۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پر ایک جوگی ہے، اگر اس کو دودھ نہ دیں تو اگلے دن جتنا بھی جانور دودھ دینے والے ہوتے ہیں ان کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جوگی جو تھا وہ ہندو تھا اور اس نے کوئی تنتر منتر پڑھ رکھے تھے، کوئی عجیب سا سسٹم چلا رکھا تھا کہ جو بندہ اس کو دودھ نہیں دیتا تھا اس کی جو گائے بھینس ہوتی تھی، بکری جو بھی ہے، وہ خون دینا شروع کر دیتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج چلو ہمیں بھی آزما لو، آج ذرا ہماری بات بھی مان لو، دودھ مجھے فروخت کر کے دے جا، مجھے دے جا، بکریوں کے تھنوں سے خون نہیں آئے گا بلکہ دودھ کی فراوانی ہو جائے گی، تو میری بات مان لے۔ تو وہ بڑھیا جو تھی اس نے جب یہ بات سنی تو آپ باروب شخصیت تھے، نورانی چہرہ تھا، اور آپ نے جب یہ بات کی تو اس بڑھیا کے دل میں یہ بات اثر کر گئی۔ تو اس بڑھیا نے وہ دودھ جو تھا وہ آپ کو فروخت کیا، آپ کو جتنا چاہیے تھا وہ آپ نے پیا، باقی جو تھا وہ آپ نے ندی میں بہا دیا۔ اگلے دن وہ بوڑھی عورت اور وہ پورے محلے دار جو اس جوگی سے ڈرتے تھے کہ دودھ نہیں دیں گے تو خون آنا شروع ہو جائے گا، وہ بوڑھی عورت جب داتا حضور کو دودھ دے کر واپس گئی، اگلے دن جب اپنی بکری کو دوہنے لگی تو دودھ اتنا زیادہ آیا کہ برتن ختم ہو گئے، لیکن دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر بات پھیلتے پھیلتے پورے علاقے میں پھیل گئی کہ ایک ولی کامل آیا، اس کو دودھ فروخت کرو، تو دودھ اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ برتن ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات اس جوگی کو پتہ چلی کہ ایک بزرگ یہاں پر آیا اور اس نے میرا سارا کام خراب کر دیا، آ گیا داتا حضور کے پاس، اور یہ دودھ کی سبیل وہاں سے چلی۔ یہ آج جتنا بھی صاحبان داتا حضور دودھ پیش کرتے ہیں یہ وہاں سے ہے، اور میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے جنہوں نے داتا حضور کے عرس پر دودھ پہنچایا ہے، اگر کوئی آپ کا دوست ہو جو دودھ کا کام کرتا تو آپ بھی اس کو یہ پیغام دیں، اس کو بتائیں کہ یار
جس طرح داتا حضور کے عرس پر خالص دودھ دیا ہے نا، برکت بھی اسی دودھ میں ہوتی ہے کہ جو خالص پھر ان کے مریدوں کو بھی پلاؤ، ان کے ماننے والوں کو بھی پلاؤ. پانی نہ مکس کرو، پھر کیمیکل نہ ملاؤ اس میں. 10 کی جگہ 5 کما لو لیکن حلال کما لو. یہ داتا حضور کے ماننے والوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی داتا حضور کے ماننے والے ہیں، جتنا بھی مسلمان ہیں، یار جیسے داتا حضور کے عرس پر ہم نے خالص دودھ بھیجا ہے، ویسے ہی ہم پورا سال خالص دودھ بیچیں گے. یہ ان کی تعلیمات تھی. تو پھر وہ جوگی جو تھا وہ آیا اور کہنے لگا جی آپ نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو اللہ اللہ بتایا جی. تو پھر وہ کہنے لگے آپ ولی ہیں، کوئی کرامت دکھائیں. کہنے لگے میں نہیں کچھ دکھاتا، تو دکھا. تو وہ جوگی جو تھا اس نے کوئی تنتر منتر پڑھے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. اوپر آسمان پہ ہوا میں اڑنا شروع ہوا. تو داتا حضور خود نہیں اٹھے، آپ نے خود کچھ بھی نہیں کیا. کیا کیا کہ اپنے جوڑوں کو حکم دیا، اور جو آپ کی جوتیاں تھیں، وہ جوگی آسمان میں اڑ رہا تھا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جوتیوں کو حکم دیا تو وہ جوتیاں آسمان میں اڑتی ہوئی نظر آئی. اور اس جوگی کی وہ پٹائی کی، وہ دھلائی کی کہ وہ جوگی معافیاں مانگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں، میں غلط راستے پہ چل پڑا تھا، میں غلط راستے پہ چل پڑا تھا. تو داتا حضور تو غیر مسلموں کو مسلمان کرتے تھے، داتا حضور تو بے نمازی کو نمازی کر جاتے ہیں. تو یہاں پر داتا حضور کے ماننے والے لنگر بھی کھا گئے، سبیلیں بھی بھیڑ گئے، سب کچھ کر گئے، نمازی نہیں بنے. تو داتا حضور کو ماننے والے پھر ہو تو پھر داتا حضور کی مانو کو بھی تو صحیح نا. کبھی تو داتا حضور کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب پڑھو، پتہ چلے کہ داتا حضور کی تعلیمات کیا تھی.